ہماری سوسائٹی میں اکثر عورتوں پہ ہاتھ الحمدللہ نہیں اٹھایا. ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی اپنی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. سیرت نبی کی یہی ہے. خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے, لیکن ایک آپشن رکھا ہے, کبھی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے. آپ نے قانون بن رہے ہیں یہ سب, اور ہماری سیاسی دینی تنظیمیں چپ بیٹھی ہوئی ہیں, چپ, ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے سب کچھ. کچھ آواز اٹھاتی ہیں, کوئی جان نہیں ہوتی اس آواز میں. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ ایک لگایا, فوراً کیا کٹے گی, FIR. جب بیوی تھانے چلی گئی تو آدمی اس کو بیوی بنا کے رکھے گا؟ پھر آدمی کہتا ہے اب میں اس کو طلاق دوں. اب طلاق دینے کے بعد اس کو پتا ہے بچے بھی گئے اور وہی زندگی بھی گئی. کہیں اور نکاح کرے گی تو بچے ہمیشہ ستیلے باپ کے پاس. تو کیا حل ہے اس کا, کیا حل ہے اس کا؟ یا تو اپنے مارے گا یا اس کو مارے گا, جو دونوں حرام ہیں. یہ ہو رہا ہے, یہ گدے گھوڑے جو ہوتے ہیں نا دم ہلانے والے. تمہارے پاس اسلام ہے میرے بھائی, پاکستان کا آئین کیا ہے, اسلام ہے. کتنا اچھا قانون ہے, اسلام کو فالو کرو. ہر چیز اللہ نے میاں بیوی کے حقوق بتا دیے ہیں. ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی علاج اللہ نے بتایا ہے. مسلم لیگ کی ایک خاتون نے چند سال پہلے عدالتی خلا کے خلاف آواز اٹھائی تھی, نام ان کا ذہن سے نکل گیا. میاں نواز شریف کے دور حکومت میں مسلم لیگ کی ایک خاتون تھی, کوئی بہت مذہبی نہیں تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس عدالتی خلا سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے. اس بیچاری نے آواز اٹھائی, اس کو ایسا کچل کے دبایا اس کی آواز کو. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اسمبلی میں, سارے برے نہیں ہیں. تو آپ کے لیے جو ملک میں قوانین بن رہے ہیں سارے کس کے فیور میں, عورت کے فیور میں. اس سے کیا ہوگا, عورتیں بڑی خوش ہو رہی ہیں, زندہ باد. نیچے کمنٹ سارے ہوتے ہیں عورتوں کے, اچھا ہے وہ بھائی آپ کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, آپ کی بیٹیوں کو کوئی نہیں پوچھے گا اب, کیونکہ انگریزوں میں بھی یہی ہوا ہے پہلے, سارے رائٹس. اچھا ان لوگوں نے تو انگریزوں سے بھی زیادہ رائٹس دے دیے. تو اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا, جب سارے رائٹس عورت کے پاس ہوں گے تو پھر انگریزوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. کرتے ہیں انگریز شادی, بولتے ہیں پاگل ہے یار ہم بیوی بنا کے لائیں, پاگل ہو رہا ہوں کیا میں. آپ انگریز کو بتائیں نا, وہ بالکل ایکچولی اسٹائل میں بتائے گا. ایکچولی جب ہم وائف لے کر آتے ہیں تو ایکچولی پھر ہوتا ہی ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو آدھی پراپرٹی مجھے اس کو ایکچولی دینی پڑے گی, تو میں پاگل ہوں میں اس سے شادی کروں. کام تو چل رہا ہے, گرل فرینڈ بنا کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, حرام بچے, ان کو انہوں نے حلال کر دیا. جیسے خنزیر پہ کوئی حلال سرٹیفکیٹ کا لیبل لگا دے تو وہ چل گیا ان کی سوسائٹی میں. ہمارا بھی یہی سسٹم تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, گندے انڈے ہیں. اب آپ کہو گے مفتی صاحب ہم کیا کریں, قانون تو یہی ہے نا. یہ تو آپ نے ہمیں اور ڈرا دیا, ہم نے شادی کی, کوئی مسئلہ ہوا ہم تو چھوڑیں گے, تو مصیبت میں. بیگم کو جمشید پسند آیا, پتلی گلی سے نکل گئی. آپ وکیلوں سے پوچھو, جب سے عورت کو خلا کا رائٹ دیا ہے, مرد اتنی طلاقیں نہیں دیتے تھے. عورتوں نے خلا لینے کا ریشو مردوں کے ڈیورس دینے سے زیادہ ہے. اس سے پتا چلتا ہے کچھ مرد میں خاصیت تھی جو اللہ نے اس کو طلاق کا حق دیا ہے. وہ گھر بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے, سوائے کچھ نالائق تو ہر جگہ ہوتے ہیں. لوگ مثالیں دیتے ہیں اس نے ظلم کیا, بھائی چند فیصد تو ہر جگہ برے ہوتے ہیں. قانون اکثریت کو دے کے بنایا جاتا ہے. اب تک جو اسلامی نظام, اسلامی سوسائٹی میں خاندانی نظام آباد ہیں, یہ اس لیے کہ مردوں نے طلاقیں نہیں دی ہیں. دینے والوں کا ریشو بہت کم ہے. لیکن جب سے یہ خلا ہماری سوسائٹی میں آیا, میں نہیں کہہ رہا, آپ وکیلوں سے ملو, وکیل بتاتے ہیں کہ طلاق کا ریشو سے زیادہ خلا کا ریشو بڑھ گیا ہے. آپ مالدار تھے, آپ کی آمدن کم ہوئی, ٹاٹا بائے بائے.